فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز بچوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مبعوث ہونا ہمارے لیے عظیم نعمت ہے. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہم سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے، مسلمان بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انقلاب پیدا کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جینا سکھایا. دنیا والوں پر ترحم، دنیا والوں پر نعمتوں کا انبار، دنیا والوں پر رحمتیں، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے ہے. میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں وہ عدل و انصاف قائم کیا اور ایسی زندگی گزار کر کے بتایا، اسے نمونہ دنیا والوں کو بتایا کہ اپنے تو ہے ہی انصاف پسند، معتدل، غیر مذہب کے لوگ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کے قائل ہے. بسا اوقات تو بعض غیر قوم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے مدح و سرائی کی ہے کہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا سارے جہان کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہان کے لیے رحمت. کسی خاص قوم، خاص خطہ، خاص قبیلے، خاص ملک نہیں، پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایک انسان کو معتدل بناتا ہے، ایک انسان کے اندر سے تعصب کو ختم کر دیتا ہے، ایک انسان کے اندر سے بڑک پن کو ختم کر دیتا ہے، ایک انسان کے اندر سے گھمنڈ کو ختم کر دیتا ہے، ایک انسان کے اندر سے کالا گورا کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ جو دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
آج سے کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، عرب کو عجم پر فضیلت نہیں، عجم کو عرب پر فضیلت نہیں، تم سب کے سب ایک ہو۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا وہ سب کے سب برابر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا درجہ اللہ کے نزدیک تقوی کے برابر ہوگا، ذات پات کے برابر نہیں ہوگا، خاندان کے برابر نہیں ہوگا، قبیلے کے برابر نہیں ہوگا، ملک کے بنا پر نہیں ہوگا۔ تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ تقوی کے بنا پر ہوگا۔ تم میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قریبی ہوگا۔ یہ رشتے ناطے خاندان حسب نسب سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک مسجد میں سارے قسم کے لوگ ایک ساتھ آ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، دیگر مذاہب میں آپ نہیں کر سکتے۔ مالداروں کے لیے اسپیشل لائن رہتا ہے، ذاتوں کے اعتبار سے وہاں پر پروٹوکول دیا جاتا ہے دیگر مذاہب میں۔ اسلام میں ایک مزدور وضو کر کے مسجد میں آیا، پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، کسی مائیں کے لال کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ اس مزدور کو پیچھے کر کے اس کی جگہ پر بیٹھے گا۔ کوئی غریب آدمی سامنے بیٹھا ہے، کسی امیر عرب خرب پتی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو ہٹا کر کے سامنے بیٹھے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھایا۔ ہم ذات پات نہیں دیکھنا ہے، خاندان نہیں دیکھنا ہے، قبیلہ نہیں دیکھنا ہے، بستی علاقہ نہیں دیکھنا ہے، ملک نہیں دیکھنا ہے، بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا ڈر رہے ہیں، یہ معنی رکھتا ہے۔ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، بیہقی کی حدیث ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام کو بلند کرنا چاہتا ہے، بتائیے کیسے بلند کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر میرے محبوب کا ذکر ہوگا۔ میں اپنے نام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب کے نام کو جوڑ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑ دیا، اس طریقے سے جوڑ دیا اب اس کو قیامت تک کوئی الگ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایسے حروف ہے جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، لام الف لام ہا، الف لام ہا، نقطہ نہیں ہے نا ان حروف پر۔ نقطے والے حروف جو ہوتے ہیں، عربی گرامر کی سب سے بات کر رہا ہوں میں، نقطے والے جو حروف ہوتے ہیں یہ کمزور ہوتے ہیں، جیسے با ہے، تا ہے، سا ہے، جیم ہے، خا ہے، زال، زاد، زا، فا، قاف،
غین نون یہ نقطے والے حروف ہیں نا، یہ کمزور ہے، بغیر نقطے والے حروف مضبوط ہے. الف ہا دال را صاد سین عین کاف لام میم نون پھر نقطے والے حروف ہے واو ہا، یہ ہے بغیر نقطے والے حروف. اس میں پاور ہے، طاقت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے نام میں دیکھیے آپ لا الہ الا اللہ، ایسے حروف ہے جس میں نقطے نہیں ہے. محمد الرسول اللہ، محمد میم ہا میم دال را سین واو لام، اس میں بھی نقطہ نہیں ہے. اللہ کے حروف میں بھی نقطہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے حروف میں بھی نقطہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے لیے پاورفل الفاظ کو چنا، اپنے حبیب کے لیے بھی پاورفل الفاظ کو چنا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے جبرائیل میرے حبیب کو جا کر کے کہو میں نے اپنے حبیب کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو بلند کر دیا. اور کہو مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی وہ اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا ہے. اور کہو لَعُمْرُكَ، آپ کی عمر کی میں قسم کھاتا ہوں. قرآن کے الفاظ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. کسی بھی انسان دنیا میں جتنے بھی انسان ہے، کسی بھی انسان کی اللہ تعالیٰ نے قسم نہیں کھایا. میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا. لا اقسم بهذا البلد، میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا قسم کھایا ہے اللہ تعالیٰ. اس شہر کی قسم جس میں آپ رہتے ہیں، مکہ شہر کی قسم کھایا ہے اللہ تعالیٰ نے. والضحیٰ، آپ کی زلفوں کی قسم. کتنا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب سے پیار کرتے تھے. والضحیٰ، آپ کے زلفوں کی قسم. واللیل اذا سجا، رات کی تاریکی کی، رات کی روشنی کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر بنا کر کے بھیجا، گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا. میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس دنیا میں امن و امان قائم ہوئی. اسلام سے پہلے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کے حالات، تاریخ کو آپ معلوم کریے کس کو ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا تھا. بڑے چھوٹے کو کھا جاتے تھے، امیر غریب کو دبا دیتے تھے، مرد عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتے، باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. شوہر کے مرنے کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت سے
اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مقام و مرتبہ دیا، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ایک عورت کے قدموں میں جنت رکھ دیا، اپنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ باپ کو جنت کا ایک حصہ بتایا، الاب اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، لیکن ماں کے بارے فرمایا جنت سراپا جنت ہے، جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ غریبوں کو حق دیا، غریبوں کو اپنے دسترخوان میں بٹھا کر کے کھانا کھلایا، کالا کلوٹا بلال حبشی کو اور ان کے بچے کو اپنے خاندان میں شامل کیا۔ بلال حبشی کو مقام و مرتبہ دیا، مدینے مہاجرین و انصار جس کو دیکھ کر کے رقص کھاتے تھے، مسجد نبوی کے مؤذن بنا دیا بلال حبشی کو۔ مزدوروں کو ان کا حق دیا کہ مزدوروں کی پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، ہر ایک کو حق دیا۔ اس ذات اقدس پر کچھ بدماشوں نے، کچھ گدھوں نے سوال اٹھایا، کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، تھوکنا چاہا۔ کوئی اگر چاند پر یا سورج پر تھوکے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چاند کی روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والی ہے، سورج کی روشنی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تھوک اس کے منہ میں آ کر کے گرتا ہے۔ ہندوستان میں لمبا عرصے سے ہندو مسلم کی میل ملاپ پوری دنیا میں مثالی سمجھی جاتی ہے۔ فرقہ پرست طاقتوں نے جب سے حکومت سنبھالا اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی، اور اس نے حکومت پانے کے لیے پہلے سے یہ تیاری شروع کی، دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کی کوشش کی۔ اس میں خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے نبی کے اوپر حملہ کرنے کی ٹھان لی۔ سادھو کے نام پر دو گنڈے، ایک رام گیری اور ایک یتی نرسمہا، ان دونوں نے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر سوال اٹھایا، گستاخیاں کی، کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا۔ لیکن یہ فرقہ پرست حکومت آج تک خاموش ہے، آج تک اس نے اس کو گرفتار تک نہیں کیا ہے۔ اس لیے بڑے لوگ کہتے ہیں کتا جب بھونکتا ہے تو کتا کے بھونکنے کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے، ایک یا تو کتا پاگل ہو گیا ہے، یا تو کتا پاگل ہو گیا ہے، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ کتا کے پیچھے اس کا مالک ٹھہرا ہوا ہے۔ دوسری وجہ یہاں پر سمجھ میں آتی ہے، کتا کے پیچھے اس کا مالک ٹھہرا ہوا ہے، اس لیے کتا کو ہمت ہے اور وہ بھونک رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص خطے قبیلے کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں آئے۔ پوری دنیا میں اسلام ہے، پوری دنیا میں اسلام پھیلا، آج کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر مسلمان نہ ہو۔ تو کچھ فرقہ پرست عناصر نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات ہر دور میں کیا، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گستاخی کو ہم برداشت نہیں کرنے والے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہمارے ماں، ہمارے باپ، ہماری اولاد اور ہمارے رشتے بعد میں، پہلے ہمارے نبی ہیں۔
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تم میں سے کامل مومن اس وقت تک کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نظر میں اس کے ماں باپ سے, اس کے بھائی بہن سے, اس کی اولاد سے, یہاں تک کہ ساری انسانیت سے بہتر نہ ہو جاؤں. تب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. ہمارا اسی حدیث پر عمل ہے, اس لیے ہم اپنے جان سے زیادہ اپنے نبی کو چاہتے ہیں. ہمارے جان, مال, عزت و آبرو انہی کے طفیل میں ہمیں ملا ہے. ہمیں ایمان انہی کے طفیل میں ملا ہے. ہماری بخشش بھی قیامت کے دن انہی کے طفیل میں ہونے والی ہے. اس نبی کے خلاف کچھ باتیں ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے. یہ ہمارا ایمان بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اور ہماری غیرت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اعتراض کر دیے اور مسلمانوں کے جذبات کو جو ٹھوکر لگایا, ٹھیس پہنچایا, نقصان پہنچایا, اس حکومت نے اپنا رنگ بھی دکھا دیا کہ اسے کسی خاص دھرم کا پرواہ نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنے نبی کی پرواہ ہونی چاہیے, اپنے دین کی پرواہ ہونی چاہیے, اپنے شریعت کی پرواہ ہونی چاہیے. ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے نبی کے ناموں سے رسالت کی حفاظت. ہم سب کی ذمہ داری, ہم سب کے اوپر فریضہ ہے, قرض ہے ہمارے اوپر اپنے نبی کے ناموس کی حفاظت. اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہم کو خود بدلنا ہوگا. ہمیں خود پہلے بدلنا پڑے گا. اپنے اندر ہمیں تبدیلی لانی پڑے گی. آج کے نوجوان بچے, اکثریت ایسی ہے جسے اپنے نبی کے کتنی بیویاں تھیں, 11 بیویاں, اگر معلوم بھی ہے ان کے نام بتاؤ, نہیں بتا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال کی عمر میں نبی بنائے گئے, نہیں معلوم. نبی بننے کے بعد مکہ میں کتنے سال رہے, نہیں معلوم. مدینے میں کتنے سال رہے, نہیں معلوم. جنگ بدر کب پیش آیا, نہیں معلوم. جنگ احد کب پیش آیا, نہیں معلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اولاد تھے, نہیں معلوم. سب سے پہلے ہمیں خود بدلنا پڑے گا. اپنے نبی کو پڑھیے, اپنے نبی کو جانیے, اپنے نبی کی سیرت کو اپنے اندر گھسائیے, اپنے اندر پیوست کیجیے, اپنے نبی کے سنت کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیے. یہ آپ اور ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا, ہم نے نہیں جانا, نہیں پہچانا اپنے نبی کو, تو ہم اس طریقے سے اعتراضات ہوتے رہیں گے اور ہم اس کو لائٹ لے لیں گے. اس بولنے والا بولتے رہتا, میرے نبی کے شان میں کیا فرق پڑنے والا ہے. نہیں, غلط ہے یہ. آپ کی اور ہماری سوچ غلط ہے. کسی کو بولنے نہیں دینا ہے. قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کے خلاف FIR کرنا ہے, اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے, اس کو سخت سے سخت سزا دلانے کی کوشش کرنا ہے. یہ آپ اور ہماری ہر سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ آئندہ کوئی پھر اس طریقے سے الفاظ میرے نبی کے خلاف نہ ادا کرے. تو سنتوں کو اپنائیے, اپنے نبی کے طور طریقے کو اپنائیے. کتنی مصیبتیں میرے نبی نے اٹھایا, کتنی تکلیفیں میرے نبی نے اٹھایا اس دین کے خاطر, اس شریعت کے خاطر. کتنے مار کھائے لوگوں سے, کتنے خون بہائے. کیا آپ کو خیبر کا واقعہ یاد نہیں, طائف کا واقعہ یاد نہیں, جنگ احد کا واقعہ یاد نہیں؟ کہاں سے یاد ہوگا, ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کیا ہوا ہے. طائف میں کیا ہوا تھا, جنگ احد میں کیا ہوا تھا. طائف میں اتنا مار کھائے کہ پورا بدن خون خون ہو گیا.
جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے، وہاں بھی مار لگی آپ کو، اور گھر میں 3 دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، جس کے لیے کائنات بنائی گئی اس کے گھر کی یہ حالت۔ آج تو ہمارے معاشی حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 گنا بہتر ہے۔ 3 وقت 4 وقت 5 وقت کھاتے ہیں ہم، وہاں تو 1 وقت کھا لیتے، دوسرے وقت کے لیے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قسم کھا کر کے فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، جب سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا لگاتار 3 دن تک چولہا جلا ہو گھر میں، لگاتار 3 دن چولہا جلا۔ یہ تکلیفیں کس کے لیے صحیح؟ ہم جیسے ناکارہ کے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، ہم جیسے سیاکاروں کے لیے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے اپنے نبی کے ناموس کی حفاظت، اپنے نبی کے اوپر کبھی کوئی کیچڑ نہ اچھالنے پائے، اب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو کبھی ایسا واقعہ پیش آئے، ہم سب کو ایک ہونا ہے، وہاں پر فرقہ واری نہیں دیکھنا ہے، وہاں پر قومیت نہیں دیکھنا ہے، وہاں پر ملکیت نہیں دیکھنا ہے، وہاں پر باشندگان نہیں دیکھنا ہے، وہاں سب ایک ہو جانا ہے، سب ایک ہو کر کے اس کے خلاف کارروائی کرنا ہے، حکومت سے کروانا ہے، ہم سے جتنا ہو سکے ہم کو کرنا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص خطے کے لیے نہیں آئے، پورے جہان کے لیے آئے۔ دیگر قوم کو ہم کس کو رہنما بنائے، کس کو رہبر بنائے؟ ہمارا رہبر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رہنما صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عرب کو آپ رہبر بنانا چاہتے ہیں جن کے رحم و کرم پر آج فلسطین جل رہا ہے، ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس دبئی کو آپ رہبر بنائیں گے جس نے اسرائیل کو تیل دینے کے لیے منع کرنے کی سفارش کی گئی تو اس نے اس کا انکار کر دیا، نہیں میں تیل دوں گا اس کو۔ کون ہے ہمارا رہبر؟ ہمارا رہبر کوئی نہیں ہے۔ موجودہ جتنے بھی عرب کے حکمران ہیں، یکا دکا کو چھوڑ کر کے سب یہودی پرست ہیں، سب یہودی پرست ہیں۔ اگر یہ 57 مسلم ممالک چاہے 5 منٹ کے اندر یہ جنگ رک سکتی ہے، 5 منٹ، زیادہ نہیں، 5 منٹ کے اندر یہ جنگ رک سکتی ہے، لیکن یہ پیسوں کے نشے میں اتنا بدمست ہو گیا کہ اسے فلسطینیوں کے آہ پکار چیخ کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ تو ہمارا رہبر صرف 2 جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رہتی دنیا تک، اور ہماری سانس رہنے تک، اپنے آخری سانس تک ہم اپنے نبی کے ناموس کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے کہنے سنی سدانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو اگر سنت ہے بڑے سنت